الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين، إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب فلن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ الحج پارہ نمبر 17 سے چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ تمام احباب پیار سے، محبت سے، عقیدت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی قربانی کو بیان فرمایا ہے
جنہوں نے ہم تک دین اسلام اور شریعت کے احکامات پہنچائے ہیں، اور دنیا ان کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتی ہے، اور حتیٰ کہ دین اسلام شریعت اللہ پاک کو کتنا محبوب ہے اور کتنا پسند ہے کہ اس دین کی خاطر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاکیزہ لہو بھی اس دین کی خاطر بہا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام نے ابتدا میں بہت ساری مشکلات اور بہت ساری تکلیفیں اٹھائی، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی یہ بیان کر دیتا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو سننے والے اس وقت جو لوگ اسلام کے مخالف تھے وہ لوگ تکلیفوں سے دو چار کرتے اور ستایا کرتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے آج بھی لوگ اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہو تو ہر آدمی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ میرے آباء و اجداد کی چیز ہے اور میرے آباء و اجداد کا پسینہ خون اس پر لگا ہے، تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوں۔ اگر دنیا کا کوئی سامان ہو، دنیا کا کوئی علاقہ پلاٹ یا دنیا کی کوئی زمین ہو، تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار کسی صورت میں نہیں ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ بھائی یہ زمین کے اوپر آپ کے آباء و اجداد نے کتنی محنت کی ہے، تو جواب آتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے اوپر اپنا خون پسینہ اور اس پر محنت کر کے چلے گئے، تو اس لیے ہم اس زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی ہر صورت میں ہم حفاظت کریں گے اور اپنی اس زمین کی سرحد کی اور ہر اپنے بنے کی بھی حفاظت تک کرتے رہیں گے۔ تو اسلام ایک ایسی مقدس چیز ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان کے اپنے آباء و اجداد کا خون لگا ہے، لیکن اسلام ایک ایسی مقدس اور مطہر چیز ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاکیزہ خون لگا ہے، اور کائنات میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مقدس سے مطہر اور منزہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی عزت اور احترام اس آدمی کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہوگی تو وہ ضرور اس بات کو سمجھے گا، اس لیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے تو اتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا پاک فرمان ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک کوئی آدمی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، فرمایا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مثال دے کر سمجھانا مقصد یہ ہے کہ یعنی ہم اپنی ایک آباء و اجداد سے آنے والی چیز پر تو اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور مطہر لہو اور پسینہ لگا ہے، اس کی فکر ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ مقدس اور مطہر جماعت ہے کہ ان صحابہ کرام نے مکہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے اسلام کے لیے، شریعت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد امیہ بن خلف جس کے غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہتا کہ جب تک آپ کی جان نہیں نکل جاتی یا آپ اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ دیتے اس وقت تک آپ کو ان تکلیفوں سے دوچار کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ ہیں کہ جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے،
لیکن اسلام کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح حضرت خبیب اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کو سولی پر لٹکایا گیا اور جن کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور زخموں کے نشانات، یعنی اسلام ہم تک پہنچا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی صحابہ کرام کے خون اور پسینے کی داستان ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے 13 سال تک نبوت کا اعلان کر کے لوگوں کو دعوت دی، اور ایک ایک آدمی کے دروازے پر جا کر یہی پیغام پہنچا رہے تھے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لوگ انکار کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر پھر جاتے ہیں اور جا کر پھر دعوت دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ طائف کی وادی میں اللہ کے محبوب پیغمبر چلے گئے، اور طائف کے لوگوں نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا اور تکلیفیں دینا شروع کی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے، جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مقدس جسم، مطہر جسم کے کائنات میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی مقدس جسم پیدا نہیں فرمایا اور ایسی کوئی شخصیت پیدا نہیں کی، تو وہ محبوب پیغمبر ان کے جسم پر بار بار پتھر بہائے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، جس سے ان کا خون بہتے بہتے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے جوتے اس خون سے رنگین ہو گئے، اور طائف کی سرزمین پر میرے محبوب پیغمبر کا خون بہا۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے فرشتے یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو ہم ان پہاڑوں کو اٹھا کر اس کے اندر طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سامنے سے جواب دیا، فرمایا کہ میرے رب کے ساتھ مجھے بات کر لینے دیجئے کہ میرا محبوب اور میرا رب اس چیز کو جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کل آگے چل کر ان کی نسلیں ایمان قبول کریں گی اور وہ مسلمان ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے مقدس لہو کو چھوڑ کر سب سے پہلے دین کے بارے میں بات کی ہے اور شریعت کے بارے میں بات کی ہے، اور اس بات کی فکر کی ہے کہ آگے چل کر آنے والی ان کی نسلیں تو دین پر چلنے والی ہوگی، اور بتایا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آگے چل کر اور لوگ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی قربانی کو بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے اور ایمان قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس طرح تکلیفوں سے ستایا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے مارنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مار کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے، اور لوگوں سے کہنے لگے، صرف اس بات پر تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ تم اللہ کے پیغمبر سے کیوں الجھتے ہو اور کیوں تکلیفیں دیتے ہو، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بیماری دور کرنے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذلت کا مالک نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کائنات کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اور حضرات صحابہ کرام نے یہی محنت فرمائی اور لوگوں کو بتا رہے تھے، اور لوگ پتھر مار رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہی جملہ دہراتے ہیں کہ تم اللہ کے اس محبوب پیغمبر سے کیوں الجھ گئے کہ جس پیغمبر نے تمہیں شریعت کا مسئلہ سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر یہ نہیں پڑھو گے تو فرمایا پھر تمہاری اس دنیا کی قوت اور طاقت میں، فرمایا اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بتا رہے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں
کہ جو بچپن میں بہت ناز و نام سے پلے اور نعمتوں میں آرائش میں رہتے تھے، جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں 200 درہم کا ایک قمیض لباس پہنا کرتے تھے، اور ایسے ناز و نام سے پلنے والے صحابی جب اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ان کو تکلیفوں سے دوچار کیا گیا اور تکلیفیں دی گئی اور ستایا گیا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے تکلیفیں شروع ہو گئی۔ اور میرے محبوب پیغمبر کے یہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا تھا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اے مصعب اس جھنڈے کو پکڑ لو، فرمایا اگر مصعب شہید ہو جائے پھر ان کے بعد بولا، فرمایا پھر بولا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین کے جھنڈا لے کر سپہ سالار تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ میرے محبوب پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرمایا، اور استاد بن کر پہنچے اور مدینہ میں تبلیغ کرنے لگے اور مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور جن کی ابتدا میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی گئی، ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ابھی تک مکہ کی سرزمین پر ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا فرمایا جمعہ ادا کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں اس سرزمین پر ہمیں لوگ جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک پیغام بھیجا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اے مصعب آپ جمعہ کا قیام کریں اور آپ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائیں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور سب سے پہلے جو جمعہ کا امام تھا، یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر سے بھی پہلے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق پڑھائی، فرمایا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ان کو تکلیفوں سے کیسے دوچار کیا گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم اس چیز پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ زمین ہمارے باپ دادا کی ہے، اس لیے کہ اگر سوال کیا جائے کہ اس پر کیا ہوا، یعنی اگر کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی چیز بھی ہے، اگر دنیاوی کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ آپ اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے کہ یہ زمین یا یہ ٹکڑا یا یہ ہمارا کاروبار یا یہ ہمارا مال و جان، یہ سب کچھ ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد کا خون لگا ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ اسلام لاوارث کیوں ہے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد کیا، جس پر کائنات کے شہنشاہ، جس پر اللہ کے محبوب پیغمبر اور مقدس ذات کا خون لگا ہے، پھر اس اسلام کو ہم کیسے بھول گئے ہیں کہ ان جیسی کوئی ہستی دنیا میں نہیں آئی، ان جیسا خون کسی کا خون نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے پسینے جیسا پسینہ کسی کا نہیں ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے خوشبو، اور ایسی خوشبو جو جنت میں بھی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جس گلی سے اللہ کے محبوب گزر جاتے، فرمایا ہم جب اس گلی سے گزرتے تھے تو ہمیں معلوم ہو جاتا، ہم خوشبو سے محسوس کر لیتے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اس گلی سے گزر کر گئے ہیں۔ اور پھر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس جسم، وہ مطہر سینہ، وہ مطہر چہرہ کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن قسمیں اٹھا کر کہتا ہے، کہیں تو فرمایا وَالضُّحَىٰ، وہ میرے محبوب پیغمبر کی زلفیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن قسمیں اٹھا کر کہتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ میرے محبوب پیغمبر کا سینہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ یہ ایک درد ہے جس کو امت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ امت آج کیسے غفلت میں پڑی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، اور امت کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ یہ اذان جو آج یہاں
کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کا خون کیا، اس کے پیچھے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کا مکہ کی گلیوں میں بہتا ہوا لہو ہے۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ اسلام ہم تک پہنچتے پہنچتے بہت ساری قربانیوں سے گزر کر آیا ہے اور بہت ساری لاشوں سے گزر کر آیا ہے اور بہت سارے خون کے دریاؤں سے نکل کر پھر اسلام ہم تک پہنچا ہے، تو کوئی مسلمان غافل نہ رہے۔ اس لیے اس کے دل میں اسلام کی قدر بیٹھ جائے گی کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ تو میرے بھائی، اسلام لاوارث نہیں ہے اور اسلام قربانی کے بغیر نہیں آیا اور اسلام آگے بھی قربانی سے پہنچتا ہے۔ اور آج ہم جو مسلمان صرف تھوڑی سی سردی، تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے اسلام کے لیے، وہ اسلام پر قربانی کیسے دیں گے؟ جبکہ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم، فرمایا وہ لوگ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، فرمایا اپنی زمینوں سے دور کر دیا گیا، اپنے رشتہ داروں نے تعلق چھوڑ دیا، فرمایا قریبیوں نے تعلق چھوڑ دیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو گئے ہو؟ حضرات صحابہ کرام کے واقعات موجود ہے، فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا بغیر حق، فرمایا ناحق طور پر، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، فرمایا ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، صرف یہ یہی بات کرتے تھے الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ فرمایا ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے تھے۔ فرمایا اس جرم میں ان لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ میں جانا پڑا، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے، اس وطن کو جس وطن کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر رات کو روتے تھے، دن کو روتے تھے۔ پارہ نمبر 2 میں موجود ہے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرا محبوب آپ نبوت والا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دیتے ہیں کہ مکہ ہمارا کعبہ بن جائے، قبلہ ہمارا کعبہ بن جائے۔ فرمایا ہم نے اس حکم کو تبدیل کر دیا، اب آپ مکہ مکرمہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف ہو کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اوپر کتنی قربانی لگی ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ امت تک دین پہنچایا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام، فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، فرمایا مگر وہ لوگ صرف یہی کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ فرمایا گھر چھوڑنے پڑے، آج مسلمان اپنے گھر میں سویا ہے لیکن اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ لگا نہیں ہے، اس کا کچھ خون پسینہ لگا نہیں ہے، اس کو قدر نہیں ہے، اس تک دین مفت میں پہنچ گیا کہ اس کے والدین مسلمان تھے اور چلتے چلتے اس تک دین پہنچ گیا۔ لیکن اگر دین کی قربانی کو دیکھا جائے کہ دین کیسے آیا ہے تو اس کے دل سے یہ غفلت ختم ہو جائے اور یہ کبھی بھی دین کو عام کام سمجھ کر نہ چھوڑ دے۔ ایک بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے سارا دن لوگ محنت کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کا فکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پر لگا کچھ نہیں ہے، اور جب اس کے اوپر لگے گا تو پھر انسان کو اس کی قدر آئے گی۔ فرمایا الذین، صحابہ کے دل میں قدر کیوں تھی؟ اس لیے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال بھی چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، فرمایا انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، فرمایا پھر ڈٹ گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا پھر اگر ان کے سامنے باطل نے کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں اس کلمہ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے جسم سے میری روح پرواز کر جائے، میرے جسم سے میری جان نکل جائے، فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے تھے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ چھپ کر گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے، گھر والوں کو خبر ہوئی تو گھر والوں نے کہا اے مصعب، آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ یا تو اسلام کو چھوڑ دیں یا اپنا گھر چھوڑ دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنا گھر چھوڑ
کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور کون مصعب بن عمیر جو اپنے جسم پر 200 درہم کا ایک لباس پہنا کرتے تھے، جب تیار ہو گئے تو گھر والوں نے قید کر دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر باندھ دیا کہ مصعب کہیں پھر مسلمانوں کے پاس نہ چلے جائے. لیکن جس کے دل میں ایمان پختہ ہو چکا ہو، جس کے دل میں ایمان کی چنگاری نکل چکی ہو اور بھڑک چکی ہو، تو وہ کب رک سکتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ چھپ چھپ کر اپنے گھر والوں سے جیسے قید سے چھوٹے تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلے گئے اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ جب حبشہ سے واپس آئے، مدینہ منورہ میں پہنچے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر جب وہاں پہنچے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے سے گزرے اور دیکھا کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو لباس تھا، اس لباس پھٹا ہوا لباس اور ان میں پیوند لگے ہوئے تھے، کپڑے کی جگہ پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے، صحابہ کرام سے فرمانے لگے، فرمایا یہ وہ مصعب ہے، یہ وہ مصعب ہے، فرمایا جس نے اپنی دنیا کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے. فرمایا 200 درہم کا جو جوڑا پہنے کرتے تھے اور آج ایسی حالت میں ہے کہ جب اسلام کو قبول کیا، فرمایا جسم پر جو لباس موجود ہے اس پر فرمایا پیوند لگے ہیں اور چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں. تو اسلام قربانیوں کے ساتھ آیا ہے. اور ساتھ ساتھ میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میں مصعب سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اور صحابہ کرام سے جب اللہ کے محبوب پیغمبر راضی ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں بھی صحابہ سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہے. فرمایا یہ ایسے مقدس لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، فرمایا کوئی قصور نہیں تھا، قصور صرف یہ تھا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. فرمایا اللہ کی توحید کا پرچار کرتے تھے. آج دنیا کے لیے کوئی مار کھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کے لیے مار کھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے لیے مار کھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن صحابہ وہ تھے جنہوں نے دین اسلام شریعت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. فرمایا گھر بار کو چھوڑ کر آگے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے دیا. فرمایا غزوہ احد کے موقع پر فرمایا مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اٹھائیں گے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور جب چلتے چلتے فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر ایک کافر نے حملہ کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو کٹ گیا. جب دایاں بازو کٹ گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس پیارے صحابی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اسلام کے جھنڈے کو پکڑا اور گرنے نہیں دیا. اور میں اگر آج جھنڈا گر گیا تو مشرک یہ سمجھے گے کہ اسلام کا جھنڈا گر گیا. پر میں اس جھنڈے کو گرنے نہیں دینا جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے. پر میں اس وقت تک میرے جسم میں جب تک روح باقی ہے اس وقت تک اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دوں گا. میرے بھائی صحابہ کرام کی قربانی دیکھیں کہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے بازو کٹوا دیے، اپنی گردن کٹوا دی، اپنے جسم سے خون بہا دیا اور ایسی حالت میں چلے گئے. فرمایا اپنی زمین کو چھوڑ کر دور دراز تک پہنچ گئے اور وہاں تک اسلام کو پہنچاتے چلے گئے اور لوگوں کو بیان کرتے گئے. آج اگر ہم تک قرآن پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، یہ ان عظیم ہستیوں کی محنت ہے، کوشش ہے کہ آج ہم تک اسلام پہنچائے. اور آج اسلام کریا کریا میں پھیل رہا ہے. اس سارے کے سارے اسلام کا ثواب صحابہ کرام تک پہنچتا جا رہا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جس وقت جھنڈا دائیں ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بائیں ہاتھ میں پکڑ کر پھر کھڑے ہوئے، پھر مشرق کی طرف سے پھر وار ہوا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بایاں بازو بھی کٹ گیا. جب بایاں بازو کٹ گیا پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بازوؤں کو اکٹھا کر کے اپنے سینے کے ساتھ اس جھنڈے کو لگایا کہ اسلام کا جھنڈا نہ گرنے پائے. آج تو دنیا کے لیے مسلمان سب کچھ کرتے ہیں لیکن اسلام کی فکر نہیں ہے. میرے بھائی اسلام وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو عزت ملی. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت تو اسلام کی وجہ سے ہے، فرمایا عزت تو قرآن کی وجہ سے ہے، فرمایا عزت تو اس وجہ سے ہے نہ دنیا کی کسی
سی چیز میں عزت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم کو لہرایا. اور جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ مقدسہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، امیر المومنین آپ کے جسم پر جو لباس ہے یہ پھٹا ہوا ہے، یہ پرانا ہے، اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اور آپ ایک عظیم سلطنت کو جا کر بیت المقدس کو مسلمانوں کے پہلے اول قبلہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اپنے جسم کے لباس کو تبدیل کر لیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ام المومنین صدیقہ کائنات، میرے محبوب پیغمبر کی رفیقہ حیات، آپ کی عزت احترام بالکل بجا ہے، آپ کا حکم بجا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ ہمیں لباس کی وجہ سے دی ہے. فرمایا عزت اللہ رب العالمین نے اسلام میں رکھی ہے، اور اس اسلام کی وجہ سے آپ پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گے. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلے، اور جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے، پادریوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا، تورات اور انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو آخری پیغمبر کا وہ خلیفہ، دوسرا خلیفہ آئے گا، اس کی نشانیاں یہ ہوگی کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا اس کے جسم پر جو لباس ہوگا وہ لباس اس پر 17 پیوند لگے ہوں گے. ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا ہے. اور جب بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا وہ پیدل ہوگا اور اس کا نوکر سواری پر سوار ہوگا، تو امیر المومنین وہ ہوگا. ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے چلنے لگے تو اس وقت دیکھا باری باری اپنی سواری پر سوار ہوتے جا رہے تھے. آج دنیا مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران دے دے. کیسا عدل تھا، کیسی مثال تھی، اور کس طریقے سے اسلام کو غالب کر گئے اور اپنے آپ کو اسلام پر قربان کر گئے، سب کچھ اسلام پر قربان کر گئے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باری باری سوار ہو رہے تھے تو سامنے غلام کہنے لگا، امیر المومنین آپ میری باری پر سوار ہو جائیں. اور آپ آگے دیکھنے والے پادری کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے اور پیدل آ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عزت اسلام میں رکھی ہے، فرمایا سواری پر سوار ہونے میں عزت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو ان سارے پادریوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہی امیر المومنین ہے، یہی مسلمانوں کے خلیفہ ہے. اور بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑائی کے حضرت امیر المومنین کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ ہم نے ساری نشانیاں دیکھ لی لیکن ایک نشانی باقی ہے. ہم نے آپ کے کرتے پر دیکھا، آپ کے قمیص پر دیکھا کہ پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن 16 پیوند ہم نے گنتی کر لیے ہیں، ایک پیوند ہمیں نظر نہیں آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ بغل میں پیوند لگا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم نے سارے پیوند دیکھ لیے اور وہ نشانیاں اسی طرح ثابت ہو گئی جیسے تورات انجیل میں موجود تھی. تو میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے اسلام پر قربانی دی ہے، شریعت پر قربانی دی ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس وقت میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اور لوگوں نے اسلام کی وجہ سے ان کو عزت ملی. فرمایا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. اس وقت آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ میں مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو مسلمانوں نے بتایا مسجد نبوی میں چلے جاؤ. تو اس نے پوچھا مسجد نبوی میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ جس کی ہم نے دبدبہ سنا ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا، جس نے کیسر کو فتح کیا، کسرا کو فتح کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنت کو زمین میں ملا دیا اور اس پر حکومت کی، اور پھر وہ شخص مسجد نبوی میں کیسے مل سکتا ہے؟ تو سوال کے سامنے جواب دینے والے صحابی نے جواب دیا، آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں اور امیر المومنین سے جا کر سلام دعا کر لیں. تو وہ آنے والا شخص جب مسجد نبوی میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو مولوی بھی مسجد میں نہیں بیٹھتا، مولوی بھی سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرتا، لیکن وہ میرے محبوب پیغمبر کا کیسے تربیت یافتہ تھا. آج کا زمانہ تو
بزرگ اکثر بتایا کرتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب سے سلام کرتے ہیں، مولوی صاحب چہرہ ادھر پھیر لیتا ہے، مولوی کی بات کر رہا ہوں بھائی، آپ کی نہیں کر رہا، آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، میں اپنے فکر کی بات کر رہا ہوں۔ مولوی بھی چہرہ تبدیل کر لیتا ہے کہ مجھے سلام کرنے والا بزرگ ہے یا سادہ آدمی ہے یا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ وقت کے امیر المومنین تھے اور سلام کرنے لگے، اور سلام کرنے کے لیے جب وہ آدمی پہنچا، اب وہ دیکھتا ہے کہ امیر المومنین نے مسجد نبی میں اپنے سر کے نیچے اینٹ کو رکھا ہے، تکیہ بنا کر سو رہے ہیں، تو وہ حیران ہوا اور حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ تو میرے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ میں ہی امیر المومنین ہوں۔ فرمایا میں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو قائم کیا ہے اور مجھے عمر بن خطاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا جیسے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ کہ ان کے سامنے اتنے پہرے دار اور اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، میں تو وہ سوچ کر آیا تھا، لیکن آج میں نے مسلمانوں کے اس خلیفے کو دیکھا ہے تو حیران رہ گیا ہوں، اور کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے کہ جس اسلام میں اتنا امن ہے، اتنا پیار ہے، اتنا محبت ہے، تو جب میں کلمہ پڑھ لوں گا تو اس وقت مجھے کتنا اطمینان نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائی، اسلام کی زندگی بہت اچھی زندگی ہے۔ اسی محنت کے لیے علماء کرام نے بزرگوں کی ترتیب میں رائے بینٹ کا اجتماع آ رہا ہے، اور 5 تاریخ سے یہاں سے گاڑیاں جائیں گی۔ یہ امن کا درس ہے، یہ اتحاد کی بات ہے، وہاں سے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک رب کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات کرتے ہیں اور قیامت و آخرت کی بات کرتے ہیں اور دین کی سچی سچی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ محنت پہنچاتے ہیں۔ تو وہاں اس میں جائیں اور جا کر 5 تاریخ سے یہاں سے گاڑی جائے گی۔ تمام ساتھی کوشش کریں کوئی ایک ساتھی بھی باقی نہ رہے۔ اس کے اوپر واقعات بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر سنائیں گے۔ تو اس کے لیے ضرور محنت کریں، کوئی ساتھی بھی باقی نہ رہے کہ جو اس اجتماع میں شرکت نہ کرے، کوئی آدمی بھی باقی نہ رہے، ہر آدمی اپنے محلے سے کوشش کرے اور اس اجتماع میں جائے۔ اور پھر 3 دن میں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آ کر اپنی دعائیں اور پھر بزرگ اور پھر نماز، اور بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، تو جتنی بڑی جماعت میں آدمی نماز پڑھتا ہے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور پھر دعائیں پوری امت کے لیے دعائیں، اور اس کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام کی فضا قائم ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم دین کی قدر کریں گے، دین کی عزت کریں گے تو ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اگر دین کی عزت احترام قدر نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری نسلوں سے دین کو واپس لے لیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات غالب ہے، طاقت والی ہے، فرمایا ہر چیز پر قوت والی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں حضرات صحابہ کرام، فرمایا جن کو جب تمکین ملی تو انہوں نے نماز کو قائم کر دیا، فرمایا اقامت قائم کر دی، زکوٰۃ کو قائم کر دیا، زکوٰۃ کو ادا کر دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، اسی کے لیے یہ محنت جاری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو صحیح طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرع صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل الله المجاهدين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن بالأمران وصلى الله على خير خلقه الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأمرهم عليه رضوان الله عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الله في أصحابي لا تتخذوا من بعدي خراسا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بسلطان. على المسلم ذل الله الذي من أهان سلطان الله الذي أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا هو السبب المشكلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفों को बराबर कर लो, शरों को ढककर नमाज अदा करें. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب زدني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اسنا، اللهم اسنا، اللهم اسنا. یا اللہ، جتنے بھائی بھی ہاتھ اٹھائے ہیں ان تمام کی نیک حاجات میں خواہشات کو اپنی رحمت سے پورا فرما. یا اللہ، ان تمام کی صحت میں، علم میں، عمر میں برکت نصیب فرما. یا اللہ، ان تمام کے گھروں میں، مال میں، جان میں، رزق میں، ایمان میں برکت نصیب فرما. یا اللہ، ان کی جتنی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ، جتنے دوست احباب بھی آئے، جہاں سے آئے، جس محلے علاقے سے آئے، یا اللہ ان کے گھروں میں مال جان اس کی ایمان میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کے علاقوں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کی بستیوں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کے شہروں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مدارس مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بیرونی اندرونی یا اللہ جتنی مشکلات ہیں تمام سے حفاظت فرما. یا اللہ جو پریشانیاں ہیں ساری کی ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا. یا اللہ جو معاشی معاشرتی یا اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ جتنے بھائی بھی ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ ان کی جتنی نیک حاجات ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما. یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ اسلام کا غلبہ فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب فرما. یا اللہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب فرما. یا اللہ جتنی بھی رکاوٹیں اسلام کے غلبے میں ہیں یا اللہ ساری کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ بھی یا اللہ جہاں کہیں پریشان ہے مسلمان یا اللہ جہاں کہیں مظلوم ہے ان کی مدد و نصرت والا معاملہ فرما. یا اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت والا معاملہ فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ اور جتنے علاقوں میں مسلمان کمزور ہیں پریشان حال ہیں یا اللہ کی مدد و نصرت والا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے بھائی بھی ہاتھ اٹھائے ہیں تمام کو نیک یا اللہ پاک صاف طیب طاہر زندگی نصیب فرما. یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا.
یا اللہ خشیت والا دل نصیب فرما، یا اللہ حیا والی آنکھیں نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما، یا اللہ صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما، یا اللہ جتنی جماعتیں، جتنی تحریکیں، یا اللہ جتنی تنظیمیں یا اللہ دین کا کام کر رہی ہیں ان کی مدد و نصرت والا معاملہ فرما، یا اللہ جتنے مسلمان جتنے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا اللہ خصوص بالخصوص یا اللہ اجتماعات ہو رہے ہیں، ریونٹ کا اجتماع، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ساتھی ارادہ کرتے ہیں یا اللہ جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی فرما، یا اللہ راستے کی مشکلات یا اللہ وہاں کی جتنی مشکلات ہیں اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ اس کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام کی فضا کو عام فرما، یا اللہ پورے عالم میں اسلام کی فضا کو قائم فرما، دائم فرما، یا اللہ اس کی وجہ سے پوری علاقوں میں یا اللہ پوری دنیا میں امن اور سکون یا اللہ اتحاد نصیب فرما، یا اللہ آپس میں مسلمانوں کو پیار محبت عقیدت نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یا اللہ اسی طرح یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان یا اللہ جیسے جیسے دنیا سے چلے گئے ان تمام کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ جنت